قریش مکہ کی میٹنگز کے اوپر میٹنگز چل رہی تھی، پلان کے اوپر پلان بن رہے تھے کہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور رکھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر کوئی سن لے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے، قرآن مجید اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہماری بات چل رہی تھی قرآن سے دور رہے۔ اس سلسلے میں جو آج آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، وہ انتہائی دلچسپ ہے اور انتہائی دل فریب ہے۔ قریش مکہ کی میٹنگز کے اوپر میٹنگز چل رہی تھی، پلان کے اوپر پلان بن رہے تھے کہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور رکھا جائے، اور جو قریش کے بڑے بڑے جو تھم تھے، جو بڑے بڑے پاٹے خاں تھے، جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، انہی میں سے وہ دن کے وقت لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ تم نے اس قرآن کو سننا نہیں ہے، بلکہ جب یہ پڑھا جائے تو تم نے شور کرنا ہے، ادم مچانا ہے کہ اس کو سمجھانا جائے، اس کو سنانا جائے۔ کیوں اس طرح کرنا ہے؟ والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر کوئی سن لے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے، قرآن مجید اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ اور وہی قریش مکہ، ان کے بڑے بڑے تھم، وہ دن کو لوگوں کو منع کرتے ہیں، پلان پہ پلان بناتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، لیکن جیسے رات ڈھلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ تہجد کے وقت اپنے گھر میں تہجد پڑھتے اور قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ بات سب کو معلوم تھی۔ تو قرآن مجید کو سننے کے لیے، کیونکہ چوک در چوک لوگ اسلام لا رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے بڑے لوگوں میں سے تھے، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، اور ویسے بھی وہ عرب تھے، اہل زبان تھے، قرآن مجید کو سمجھتے تھے اور اس کی گہرائی اور اس کی تاثیر کو سمجھتے تھے۔ اور اتنی تاثیر قرآن مجید کے اندر تھی کہ انہی بڑے بڑے سرداروں کو اس نے کھینچا۔ رات کو وہ چھپ چھپ کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب آ کر بیٹھ کے قرآن مجید کو سننے کے لیے، اور ان کے اندر تین بڑے ان کے سردار تھے، تین بڑے وہ ان کے بڑے ذہن تھے جو لوگوں کو منع کرتے تھے۔ ایک ابو جہل، دوسرا اخنس بن شریق، تیسرا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو وہ تینوں رات کو چھپ کر آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، گھر کے قریب بیٹھ گئے، اور تینوں کی جگہ الگ تھی، پتہ نہیں تھا کہ کون کون آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید سنتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، اور جب روشنی ہونے کو قریب تھی تو واپس چل دیے، کوئی دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی واپس نکلے تو راستے میں کسی چوک میں ان کی ملاقات ہو گئی، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران، ششدر، یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ قرآن سننے آئے ہیں، دن کو منع کرنے والے۔ تو سب نے ارادہ کیا اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں سننا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم خود قرآن سنتے ہیں، دوسروں کو منع کرتے ہیں، تو یہ تو پریکٹیکلی ایک عمل بہت خراب ہے، لوگ پھر خود سنیں گے اور بہت زیادہ سنیں گے۔ وعدہ کر کے چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، رات ہوئی، تو پھر وہی سین، تینوں آئے دوبارہ، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے، قرآن مجید کو سنا، واپس ہونے کو ہیں کہ راستے میں پھر ملاقات ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے کو دے کر ملامت کی، لان تان بھی کیا، اور پکا ارادہ کیا کہ اب دوبارہ سننے کو نہیں آنا۔ تیسرا دن ہوا، رات ہوئی، پھر وہی تینوں اپنی اپنی جگہ پر قرآن مجید کو سننے کے لیے براجمان ہیں۔ کتنی تاثیر ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور آپ کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں تو صحیح اس کو کھول کر، اس قرآن مجید کو اوپن کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کون سی ایسی بات ہے اس میں کہ جو اس کو دل کے ساتھ سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے،
اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اس کا ایک جادو سا ہو جاتا ہے۔ دیکھے تو صحیح اس کو کھول کے کہ اس کے اندر ہے وہ کون سی ایسی جادو کی یہ چھڑی ہے، جو بھی اسے سنے وہ اسی کا ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ اور بڑے بڑے سردار منع کرنے والے، پلان بنانے والے، ویژن دینے والے لوگوں کو، وہ خود رات کو قرآن سنتے ہیں۔ اور ماننے کے اوپر جو بات ہے کہ کس کس نے اس کو مانا وہ بھی ہے۔ ان میں سے ایک بندہ مسلمان ہوا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل پھر جہالت کا وہ ابو ہے، تو اس کا لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا تھا؟ کیونکہ وہ جہالت کا ابو ہے۔ انہی تینوں کے اس عمل کی بنا پر قرآن مجید کی ایک آیت نے اشارہ کیا ہے، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا، کہ وہ جو تمہیں سنتے ہیں ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ جو قرآن مجید کو سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، اور پھر آپس میں وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں کہ اب نہیں سننا، اب نہیں سننا۔ ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس دیے آتے ہیں، کیوں سنتے ہیں، ان کے دل کے اندر کیا بات چل رہی ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ اب تیسرے دن پکی ان کی ایک دوسرے سے میٹنگ ہوئی اور وعدے ہوئے، چلے گئے۔ اب دوبارہ وہ واپس نہ آئے۔ صبح ہوتے ہی اخنس بن شریق نے اپنا ڈنڈا پکڑا، جو گاؤں کے اندر ایک رواج ہوتا ہے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے چلنے کا، گھومنے پھرنے کا، ان کے پاس بھی تھا۔ تو اس نے اپنا ڈنڈا پکڑا اور سیدھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے پاس چلا گیا، پوچھا کہ چلو اب تو ہم نے جانا نہیں سننے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جو تم نے سنا ہے قرآن مجید، تمہاری رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یار میں نے جو سنا ہے نا، اس میں بہت ساری باتوں کو میں جانتا بھی ہوں، ان کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن بہت ساری باتوں کو میں سمجھا نہیں ہوں کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کے پیچھے کیا سٹوری ہے۔ لیکن ان الفاظ کے اندر جو چاشنی ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی تائید اخنس بن شریق نے بھی کی۔ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر سیدھا ابو جہل کے پاس چلا گیا۔ ابو جہل کی سٹیٹمنٹ سننے والی۔ ابو جہل سے اس نے پوچھا کہ جو قرآن مجید تم نے سنا ہے، اب تو ہم نے جانا نہیں، لیکن اس کے بارے میں اپنی رائے، اپنا موقف تو دو کہ وہ کیا چیز ہے، تمہیں کیا لگتا ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ سچ ہے، کیا ہے؟ تو اس نے، ابو جہل نے یہ جواب دیا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کو چھوڑو، جو میں نے سنا وہ جو بھی ہے اس کو چھوڑو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف اور بنو مخزوم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد مناف سے ہیں اور ابو جہل بنو مخزوم سے ہیں، یہ دونوں قبیلے، کہتا ہے کہ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کا۔ وہ بھی سخاوت کرتے ہیں، ہم بھی سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو سواریاں دیتے ہیں، تو ہم بھی لوگوں کو سواریاں دیتے ہیں، یعنی ہمارا مقابلہ چل رہا ہے۔ لیکن اب وہ آ کر یہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نبی آیا ہے اور آسمانوں سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے اوپر وحی لے کر اترتا ہے، تو یہ بات ہم کہاں سے لائیں؟ ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ اگر یہ بات ہم مان لیں تو پھر ہمارا قبیلہ تو گیا، ہماری سرداری تو گئی، ہماری بڑائی تو گئی، ہماری چدراہٹ تو گئی، ہمارا وہ بڑا پن وہ کہاں جائے گا؟ یہ بات واللہ لا نؤمن به ولا نصدق، اللہ کی قسم ہم نہ اس پر ایمان لائیں گے نہ اس کی تصدیق کریں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے، ابو جہل کی جہالت کے پیچھے جو بات تھی وہ محض اس کی انا تھی، محض اس کی وہ اپنے نفس کی وہ بات تھی کہ اس کو ڈومینیٹ نہیں کروانا میں نے، محض اس کے نفس کی وہ بات تھی کہ میں نے اپنی سرداری کو قائم رکھنا ہے، ہم نے اپنے قبیلے کو دیکھنا ہے، یعنی صرف قبائل کی چپکلش جو ایک جاگیردارانہ سسٹم ہوتا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی سیٹ اور اپنے عہدے کو قائم رکھنے کے لیے ابو جہل نے اتنی بڑی جہالت کی کہ اس کا لقب عمر بن ہشام سے، جو اس کا نام اصل نام تھا عمر بن ہشام، وہ بدلا ابو جہل کے اندر،
یعنی اور اس کا جو اصل لقب تھا جو پہلے تھا وہ یہ تھا ابو الحکم، یعنی حکمت کا باپ، دانائی کا باپ۔ اللہ اکبر۔ تو اس انا کی بنا پر، قرآن مجید کو نہ ماننے کی بنا پر اور اللہ سے دور ہونے کی بنا پر اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس کا ایک لقب ڈلوایا وہ کیا تھا؟ ابو جہل۔ اور آج تک بچہ وہ جانتا ہے کہ ابو جہل کیا شخصیت ہے، کون بندہ ہے، کیسا ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس جہالت سے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بچ رہے ہیں یا ہم بھی ابو جہل کی جہالت کے اوپر چل کر ہم قرآن مجید سے انکار کر رہے ہیں، اس سے دور ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، کہ حق کو جھٹلا دینا، پتہ ہو کہ یہ بات سچی ہے، حق ہے، پھر بھی اس کو نہ ماننا، ایک یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، گاڑی میں بیٹھ کر سائیکل والے کو حقیر سمجھنا، بلڈنگ میں بیٹھ کر چھوٹے مکان والے کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر کی ڈیفینیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ اور ابو جہل پورے کا پورا اس کے اوپر فٹ آیا۔ میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو اس ڈیفینیشن کے اوپر پورے فٹ تو نہیں ہو رہے۔ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ تکبر کا رویہ ہے، حق کو جھٹلانے کا رویہ ہے، حق سے دور ہونے کا رویہ ہے، یا اس کے قریب ہو کر اس کو سمجھنے کا رویہ ہے؟ اسی کی ضرورت ہے ہماری قوم کو اور ہماری اس نسل کو جو اس سے کوسوں دور ہے۔ اس کے اوپر غور کریں، قرآن مجید کو کھولیں اور اس کو دیکھیں کہ رب نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل افکار اسکواڈ کو وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں سے اس کو شیئر بھی کریں۔